اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ 18ویں مجلس اسی سال ماہ ذی-قعدہ کی 22ویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ الویوں کا ذکر نکلا۔ بندے کے دل میں عرصے سے ایک بات تھی، اس روز اس کو عرض کیا، اور وہ بات یہ تھی۔ بعض الویوں سے سنا گیا ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام نے ایک خط تحریر فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر میرے فرزندان چاہیں تو مسلمانوں کو فروخت بھی کر سکتے ہیں۔ ابو بکر صدیق یا عمر خطاب رضی اللہ عنہما نے یہ خط پھاڑ ڈالا۔ کیا یہ بات سچی ہے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ ذکر کسی کتاب میں نہیں آیا ہے، البتہ ان کو عزیز رکھنا اور فرزندان رسول علیہ السلام کو بزرگ سمجھنا واجب ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو کوئی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہے، اس سے کوئی ناشائستہ بات وجود میں نہیں آ سکتی اور آتی بھی نہیں۔ اس موقع پر حکایت بیان فرمائی کہ سمرقند میں ایک صحیح نسب کے الوی سید تھے۔ وہ وہاں کے سید اجل سب سے بزرگ سید تھے۔ کتاب نافع انہی کی تصنیف ہے۔ الغرض ان کے گھر میں ایک لونڈی تھی۔ اس لونڈی کے ہاں ایک لڑکا ہوا۔ یہ لڑکا کم و بیش 5-6 سال کا ہوگا کہ ایک روز کوئی سکا مشک بھر کر لایا اور پانی ڈال کر باہر چلا گیا۔ دوبارہ بھی اسی طرح پانی سے مشک بھر کر لایا۔ اس دفعہ مشک میں چھید ہو گیا تھا اور تھوڑا تھوڑا پانی ٹپک رہا تھا۔ ان بزرگ سید صاحب نے پوچھا کہ اس مشک کو کیا ہوا؟ سکا بولا کہ میں اس مشک کو پانی سے بھر کر لا رہا تھا۔ آپ کے صاحبزادے نے ایک چھوٹی سی تیر کمان بنائی ہے، انہوں نے تیر چلایا تو اس مشک میں ذرا سا سوراخ ہو گیا۔ سید اجل نے جب یہ بات سنی تو کر کے اندر آئے، لونڈی کو پکڑا اور تلوار کھینچ کر بولے، تجھ سے ایک بات پوچھنی چاہتا ہوں، اگر سچ سچ نہ بتائے گی تو تجھے مار ڈالوں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ ٹھیک بتا، تو نے جو لڑکا جنا ہے یہ کس کا ہے؟ لونڈی نے پہلے تو چھپایا مگر پھر ڈر گئی اور بولی کہ یہ لڑکا میں نے فلاں غلام کا جنا ہے۔ سید اجل نے جب یہ بات سنی تو باہر آئے اور اس لڑکے کی جو 2 چوٹیاں بنا رکھی تھیں انہیں ایک چوٹی کر دیا۔ الغرض جو پیغمبر علیہ السلام کی آل میں ہوتا ہے اس سے اس طرح کی حرکت سرزد نہیں ہوتی۔ اس کے بعد دوسری حکایت بیان فرمائی کہ بدایوں میں ایک الوی سید تھے، ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ شاید اس روز چاند یعنی برج عقرب میں تھا، چنانچہ جیسا کہ عوام کی رسم ہے، ایسے بچے کی ولادت کو منحوس اور برا سمجھا جاتا ہے، اس لیے اسے ایک مہتر کو دے دیا گیا۔ وہ مہتر اسے لے گیا اور پالا پوسا۔ 4-5 سال بعد اس لڑکے میں ایک نور اور جمال پیدا ہوا۔ کسی نے ماں باپ سے آ کر کہا کہ ذرا دیکھو تو کہ بیٹا کیسا نکلا ہے۔ ماں باپ اس لڑکے کو پھر اپنے پاس لے آئے، قرآن پڑھایا اور علم و ادب سکھایا۔ القصہ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ میں نے ان الوی سید صاحب کو دیکھا ہے، بڑے باوقار اور خوبصورت تھے۔ جب یہ سید مبتہر عالم ہو گئے تو اکثر بدایوں والوں نے ان کی شاگردی اختیار کی۔ بڑی صلاحیت اور ادب کے آدمی تھے، چنانچہ جو بھی دیکھتا اس کو پتا چل جاتا کہ یہ آل رسول علیہ السلام سے ہیں۔ پھر مشغول بحق درویشوں کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ میں نے بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی صوفی شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر العزیز کی خدمت میں آیا۔ بڑا عجیب درویش تھا، رات دن مشغول بحق رہتا، چنانچہ اس کے کپڑے بہت میلے ہو گئے۔ میں نے اس سے کہا کہ کپڑے دھوتے کیوں نہیں، تو کچھ جواب نہ دیا۔ چند روز بعد میں نے پھر کہا کہ کپڑوں کو دھوتے کیوں نہیں، اور اس دفعہ سختی سے کہا تو مجھ سے کہنے لگا کہ مجھ کو کپڑے دھونے کی فرصت کہاں ہے، اور یہ بات بڑی عاجزی سے کہی۔ اس موقع پر بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے جب بھی اس کا جواب یاد آتا ہے تو جس بیچارگی سے اس نے کہا تھا کہ مجھے کپڑے دھونے کی فرصت کہاں ہے، اسے یاد کر کے مجھ پر بے ہوشی سی طاری ہو جاتی ہے۔ پھر درویشوں کے ذوق و شوق اور سالکوں کے غلبہ اشتیاق کا ذکر آیا۔ اس موقع پر حکایت بیان فرمائی کہ لاہور میں ایک واعظ کہنے والے عالم تھے، ان کے بیان میں بڑا اثر تھا۔ ایک روز لاہور کے قاضی کے پاس آئے اور بولے کہ مجھے کعبے کی زیارت کی آرزو ہے، جانے کی اجازت دیجیے۔
قاضی نے جواب دیا کہ کہاں جاتے ہیں؟ آپ کے واضح نصیحت سے خلق کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ عالم جانے سے رک گئے اور جب دوسرا سال آیا تو پھر قاضی کے پاس پہنچے اور اجازت مانگی۔ قاضی نے انہیں کچھ دیا اور کہا کہ کہاں جاتے ہیں؟ یہ عالم پھر ٹھہر گئے۔ تیسرے سال پھر قاضی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھ پر کعبے کا اشتیاق بہت غالب ہے، جانے کی اجازت دیجیے۔ اس دفعہ قاضی نے کہا کہ اجی حضرت، اگر آپ پر کعبے کا اشتیاق واقعی غالب ہوتا تو نہ اجازت مانگتے نہ مشورہ کرتے، بس چل پڑتے۔ اس موقع پر خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے ارشاد کیا، عشق میں مشورہ نہیں ہوتا۔ 19ویں مجلس۔ اسی سال ماہ مبارک ذی الحجہ کی 11ویں تاریخ اتوار کو قدم بوسی کی دولت تک رسائی ہوئی۔ کشف و کرامت کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ اب سے پہلے اندر پت میں ایک خاتون تھی اور انہیں بی بی فاطمہ سام کہتے تھے، بڑی صلاحیت والی اور بزرگ، بوڑھی ہو گئی تھی۔ میں نے ان کو دیکھا تھا، بڑی بزرگ خاتون تھی، ہر چیز کے حسب حال خوب شعر پڑھتی تھی۔ ان کے یہ 2 مصرے مجھے یاد ہیں، عشق کے بھی طلبگار ہو اور جار بھی چاہتے ہو، دونوں مانگتے ہو مگر دونوں میسر نہ ہوں گے۔ اس موقع پر فرمایا کہ شیخ نجیب الدین متوکل رحمت اللہ علیہ کو ان بی بی فاطمہ رحمت اللہ علیہ سے بڑی محبت تھی، جیسے منہ بولے بھائی بہن میں ہوتی ہے۔ کتنی راتیں گزرتی کہ شیخ نجیب الدین کو فاقہ ہوتا اور ان کی وجہ سے ان کے گھر والے بھی فاقے سے ہوتے۔ اکثر ایسا ہوا کہ جب فاقے کی رات گزر گئی تو دوسرے روز صبح بی بی فاطمہ رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی روٹی 1 من کی یا آدھے من کی کسی کے ہاتھ جلدی سے شیخ نجیب الدین کے پاس بھجواتی تھی اور کہتی تھی کہ رات کو ان کے یہاں فاقہ تھا۔ ایک دفعہ اس طرح روٹی بھجوائی تھی تو شیخ نجیب الدین نے خوش طبعی کے طور پر کہا تھا کہ اے اللہ، جس طرح اس عورت کو ہمارے حال سے آگاہ کرتا ہے، شہر کے بادشاہ کو بھی آگاہ کر دے تاکہ وہ کوئی برکت والی چیز بھیجے۔ پھر تبسم فرمایا اور کہا کہ بادشاہوں کو یہ صفائی قلب کہاں میسر کہ انہیں خبر ہو جائے۔ اس کے بعد خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ ان بی بی فاطمہ کے سامنے بیٹھا تھا، مجھ سے مخاطب ہو کر بولی کہ ایک شخص ہے، اس کی ایک لڑکی ہے، اگر تم اس لڑکی کی مانگ رکھو تو اچھا ہو۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ ایک دفعہ میں شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر العزیز کی خدمت میں تھا، وہاں ایک جوگی بھی حاضر تھا۔ ذکر نکلا کہ بعض فرزند جو بے ذوق پیدا ہوتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ لوگ مباشرت یعنی بیوی سے تعلق رکھنے کا وقت نہیں جانتے۔ اس کے بعد جوگی نے کہنا شروع کیا کہ مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں یا 29، ہر روز کی ایک خاصیت ہے۔ مثلا اگر پہلے روز ہم بستری کریں گے تو فرزند ایسا ہوگا، اور اگر دوسرے روز کریں گے تو ایسا ہوگا۔ اسی طرح ہر روز کے لیے اس نے ایک حکم متعین کیا۔ جب یہ جوگی اپنی بات پوری کر چکا تو خواجہ ذکر اللہ بالخیر فرماتے ہیں کہ میں اس سے ان سب دنوں کا اثر پوچھنے لگا اور جوگی ہر روز کی تفصیل بیان کرنے لگا۔ میں نے ان سب دنوں کو یاد کر لیا۔ پھر جوگی سے کہا کہ ذرا دھیان سے سنو اور دیکھو کہ میں نے ٹھیک یاد کیا ہے۔ جب میں نے یہ بات کہی تو شیخ فرید الدین قدس اللہ سر العزیز نے میری طرف رخ کر کے فرمایا کہ تم ان چیزوں کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو جو ہرگز تمہارے کام نہیں آئے گی۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ حکایت بی بی فاطمہ سے کہی تو بولی کہ میں سمجھ گئی کہ کیا بات ہے۔ پھر فرمایا کہ ہاں، تم نے اچھا کیا کہ اس لڑکی کو قبول نہ کیا، میں نے بھی اس شخص کا دل رکھنے کو کہا تھا۔ 20ویں مجلس۔ اسی سال ماہ ذی الحجہ کی 19ویں تاریخ پیر کو دستبوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ انہی دنوں مخالفوں میں سے ایک شخص نے دشمنی کا راز کھولا تھا اور سما کی ممانعت میں نامناسب باتیں کہی تھیں اور سخت عداوت ظاہر کی تھی۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے فرمایا کہ خدا تعالیٰ عد الخصام کو دشمن سمجھتا ہے، اور عد الخصام وہ ہوتا ہے جو سخت دشمنی پیدا کرے۔ اس کے بعد سما کے باب میں یہ فائدہ بیان فرمایا کہ جب چند چیزیں موجود ہوں اسی وقت سما سنا جاتا ہے، اور وہ چند چیزیں کیا ہیں؟ مسمع و مسموع و مستمع اور اعلی سما۔ اس موقع پر اس تقسیم کی تشریح فرمائی اور ارشاد کیا کہ مسمع گویہ ہے، وہ ایسا آدمی ہونا چاہیے جو مرد ہو، عمر رسیدہ، بچہ نہ ہو اور عورت نہ ہو۔
مسموع یہ ہے کہ جو کچھ گایا جائے وہ ہزل اور فحش نہ ہو، اور مستمع جو کچھ سنا جائے وہ حق کے لیے سنا جائے، اور وہ یاد حق سے مملو یعنی بھرپور ہو، اور اعلی سماع وہ مزامیر ساز ہیں جیسے چنگ و رباب، اور اسی طرح کی چیزیں وہ درمیان نہیں ہونی چاہیے، ایسا سماع حلال ہے۔ اس موقع پر فرمایا کہ سماع ایک موزوں آواز ہے، یہ حرام کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جو کچھ گایا جاتا ہے وہ کلام ہے، معنی اور مفہوم رکھنے والا، وہ حرام کیوں ہوگا؟ دوسرے قلب یعنی دل کی تحریک ہے، اگر یہ تحریک حق کی یاد میں ہو تو مستحب ہے، اور اگر یہ فساد کی طرف مائل ہو تو حرام ہے۔ 21ویں مجلس سن 721 ہجری ماہ محرم کی 23ویں تاریخ اتوار کو قدم بوسی کی دولت میسر آئی۔ درویشوں کے اخلاق اور دشمنوں کے ساتھ ان کے برتاؤ کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ ایک بادشاہ تھا جس کو تارانی کہتے تھے، شاید اس کو کسی ہنگامے میں قتل کر دیا گیا تھا، اور اس تارانی کو شیخ سیف الدین باخرچی سے بڑی محبت تھی۔ اس کے قتل ہونے کے بعد کسی اور کو بادشاہ بنایا گیا۔ اس بادشاہ کا جو پہلے بادشاہ کی جگہ بیٹھتا تھا ایک چغل خور نجومی مقرب بن گیا، اور یہ چغل خور نجومی شیخ سیف الدین سے دشمنی رکھتا تھا۔ اس چغل خور کو جیسے ہی لگائی بجائی کا موقع ملا، بادشاہ سے بولا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک آپ کے پاس رہے تو شیخ سیف الدین کو راستے سے ہٹا دیجئے، کیونکہ کسی کو تبدیل کرنا اور کسی کو ملک کا حاکم بنانا یہ سب وہی کرتے رہتے ہیں۔ یہ باتیں سننے کے بعد بادشاہ نے اس چغل خور سے کہا کہ تم ہی جاؤ اور جس طرح مناسب سمجھو شیخ کو لے آؤ۔ چغل خور گیا اور شیخ سیف الدین کو لا کر پیش کر دیا، مگر بے ادبی سے لایا، ان کی دستار گلے میں ڈالی یا کسی اور طرح تحقیر کی۔ الغرض جب شیخ سیف الدین رحمت اللہ علیہ اندر آئے تو جیسے ہی بادشاہ کی نظر ان پر پڑی، اس کو معلوم نہیں کیا دکھایا گیا کہ فوراً تخت سے اترا اور بڑی معزت کے ساتھ شیخ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا۔ گھوڑا اور بہت سی چیزیں نظر میں پیش کیں اور معافی مانگی اور کہا کہ میں نے اس طرح آپ کو لانے کے لیے نہیں کہا تھا۔ چنانچہ شیخ بادشاہ کے پاس سے واپس گھر آ گئے۔ دوسرے روز بادشاہ نے اس چغل خور کو ہاتھ پاؤں بدوا کر شیخ کی خدمت میں بھیج دیا اور کہا کہ میں نے حکم کر دیا ہے کہ یہ چغل خور قتل کیا جائے، اب اس کو آپ کے پاس بھجوا رہا ہوں کہ جس طرح آپ کو اچھا لگے اسے قتل کریں۔ شیخ نے جب چغل خور کو دیکھا تو فوراً اس کے ہاتھ پیر کھولے اور جو جامہ خود پہنے ہوئے تھے اسے پہنایا اور کہا آج میرے ساتھ واز میں چلو۔ وہ دوشنبے کا دن تھا۔ شیخ معمول کے مطابق واز کے لیے مسجد میں آئے اور اس چغل خور کو بھی اپنے ساتھ لائے، پھر منبر پر تشریف لے گئے اور یہ شعر پڑھا، وہ لوگ جنہوں نے میرے ساتھ بڑی برائیاں کی ہیں، اگر موقع ملے تو میں ان کے ساتھ صرف نیکی کروں۔ یہ حکایت بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ بندے سے خیر و شر جو کچھ بھی وجود میں آتا ہے اس کا پیدا کرنے والا خداوند تعالی ہے، بس جو بھی ہوتا ہے اسی کی طرف سے ہوتا ہے، پھر کسی سے رنجیدہ کیوں ہوا جائے۔ اس بات کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ شیخ ابو سعید ابو الخیر قدس اللہ سر العزیز کہیں راستہ چل رہے تھے، ایک لفنگا پیچھے سے آیا اور ان کی گدی پر ہاتھ مارا۔ شیخ نے سر گھما کر اس لفنگے کو دیکھا۔ لفنگا بولا، مجھے کیا دیکھتے ہو؟ کیا تم یہ نہیں کہتے کہ ہر خیر و شر یعنی اچھا اور برا جو پہنچتا ہے اس خدا کی طرف سے ہے؟ شیخ نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے، لیکن میں تو یہ دیکھتا ہوں کس بدبخت کو اس کام کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ بائیسویں مجلس اسی سال ماہ ربیع الاول کی 17ویں تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی دولت ملی۔ رویت یعنی دیدار خداوندی کا ذکر نکلا۔ بندے نے عرض کی کہ دیدار کی نعمت جس کا وعدہ مومنوں سے ہے، کیا یہ نعمت کل قیامت کے دن ملے گی؟ فرمایا ہاں۔ اس پر بندے نے کہا کہ جب مومن اس نعمت کو دیکھ لیں گے تو کیا پھر دوسری نعمتوں کو نہیں دیکھیں گے؟ ارشاد ہوا کی روایت ہے کہ جب اس نعمت کا مشاہدہ کر لیں گے تو کئی ہزار سال تک حیرت میں رہیں گے۔ اس موقع پر زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ بڑی کم نظری ہوگی، اس کے بعد کسی اور چیز کو دیکھیں۔ بندے نے عرض کی
کہ حضرت شیخ سعدی کا ایک شعر ہے اور وہ یہ ہے: اس آنکھ پر افسوس جس نے تیرے چہرے کو نہیں دیکھا، یا دیکھا اور تیرے بعد پھر کسی اور چہرے کو دیکھا۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے اس بات کی بڑی تعریف فرمائی اور کہا، اچھا کہا ہے۔ 23ویں مجلس۔ اسی سال ماہ ربیع الاخر کی 26ویں تاریخ پیر کو قدم بوسی کی دولت تک رسائی ہوئی۔ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صلابت و محبت یعنی سختی اور دبدبے کا ذکر آیا۔ ارشاد ہوا کہ ایک دفعہ کوئی شخص ان کی خدمت میں آیا۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک عورت سے 6 مہینے پہلے شادی کی تھی، آج اس نے بچہ جنا ہے، اس بارے میں کوئی حکم فرمائیے۔ پس انہوں نے اس کو سنسار کرنے یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کرنے کا حکم دیا۔ اس مجلس میں امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ وہ کچھ سوچنے لگے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ علی نے کہا، جب حضرت عزت نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ یعنی بچے کے حمل کی مدت اور اس کے دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے ارشاد ہوئی ہے، پس 2 سال کی مدت تو دودھ پلانے کی ہوئی، اس لیے یہ بھی درست ہوگا کہ حمل کی مدت 6 مہینے ہو۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ حکم منسوخ فرما دیا اور کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ کوئی عورت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آئی اور بولی، اے امیر المومنین، مجھے زنا سے حمل ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی سنگساری کا حکم دے دیا۔ یہاں بھی حکم فرمایا کہ اس عورت کو سنگسار کر دیا جائے۔ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ اس مجلس میں بھی موجود تھے۔ فرمایا کہ اس حکم پر غور کر لینا چاہیے۔ عمر بولے، کیسے؟ علی نے کہا، اگر گناہ کیا ہے تو اس عورت نے کیا ہے، جو بچہ اس کے پیٹ میں ہے اس نے کون سا گناہ کیا ہے؟ اس کے بعد امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس عورت کی بچہ ہونے تک نگرانی رکھی جائے۔ اس وقت بھی یہی الفاظ زبان مبارک پر لائے کہ علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اس کے بعد اسلام کی نگہبانی کا خیال جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں تھا، اس کے بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ کسی شاعر نے نظم میں امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مدح یعنی تعریف کی تھی، اور اس نظم میں واعظ و نصیحت کے طور پر بھی ایک شعر کہا تھا۔ اس کا ایک مصرع یہ ہے: بڑھاپا اور اسلام آدمی کو گناہوں سے روکنے کے کافی ہیں، یعنی کافی ہیں بڑھاپا اور اسلام آدمی کو گناہوں سے باز رکھنے کے لیے۔ جب اس شاعر نے یہ شعر ادا کیا تو امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے کسی صلے کا حکم نہیں فرمایا۔ شاعر بولا کہ میں نے مدح کہی ہے، آپ عطیہ کیوں نہیں دیتے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ تو نے بڑھاپے کو اسلام پر مقدم رکھا ہے، اگر اسلام کو مقدم رکھتا تو ضرور تجھ کو کوئی چیز دیتا۔ یہاں سے شعر کی حکایت نکلی۔ بندے نے عرضداشت کی کہ زبان مبارک سے بارہا سنا گیا ہے کہ قرآن پڑھنا شعر کہنے پر غالب رہنا چاہیے۔ مخدوم کے فرمان کی برکت سے بندہ روزانہ یہ امید رکھ کر قرآن پڑھتا ہے کہ جو کچھ کلام کہا جا چکا ہے اور جو کلام ہوگا اس سے بھی انشاءاللہ توبہ کر لی جائے۔ یہ عرضداشت پسند فرمائی گئی۔ اس موقع پر بندے نے عرض کی کہ گمراہ لوگ شعراء کی پیروی کرتے ہیں کہ معنی بھی یہی ہوں گے کہ شاعروں کی پیروی کرنے والے گمراہ ہیں، اور زبان مبارک سے بارہا سنا گیا ہے کہ یہ حدیث شریف ہے۔ بے شک بعض شعروں میں حکمت ہوتی ہے، بس جب اہل شعر اہل حکمت ہیں تو جو لوگ ان کی پیروی کریں وہ گمراہ کیوں ہوں؟ ارشاد ہوا کہ وہ شعراء جو بےہودہ اور فضول اور ہجو کہتے ہیں ان کی پیروی کرنے والے کے لیے یہ حکم ہے، لیکن صحابہ کرام نے شعر کہے ہیں جیسے کہ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسروں نے بھی شعر کہے ہیں۔ اس وقت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کہے ہوئے 2 شعر زبان مبارک پر آئے، جن کے معنی یہ تھے کہ جب عورتیں گھوڑوں پر سوار ہوں گی تو دجال کے خروج یعنی ظاہر ہونے کا اندیشہ ہوگا۔ ایک قافیہ سروج تھا، دوسرا خروج، تیسرا عروج۔ پہلا مصرع یہ تھا: جب عورتیں گھوڑوں پر سوار ہوں
بندے نے عرض کی کہ شعر میں جو مبالغہ کیا جاتا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ ارشاد ہوا کہ ایک مشہور کتاب میں دیکھا ہے کہ جھوٹ گناہ ہے، لیکن وہ جھوٹ جو شعر میں ہو گناہ نہیں ہے۔ 24ویں مجلس اسی سال ماہ جمادی الاولیٰ کی 17ویں تاریخ پیر کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی، حسد کا ذکر آیا۔ ارشاد ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ مجھے محسود یعنی جس سے حسد کیا جائے بنا، حاسد یعنی حسد کرنے والا نہ بنا۔ اس موقع پر فرمایا کہ حسد ہوتا ہے اور غبطہ یعنی رشک ہوتا ہے۔ حسد تو یہ ہے کہ کوئی کسی کے پاس نعمت دیکھے اور اس نعمت کا زوال چاہے، یہ حسد ہے۔ البتہ غبطہ یہ ہے کہ کوئی کسی کی نعمت دیکھے اور خود اپنے لیے بھی ایسی ہی نعمت چاہے، یہ غبطہ ہے۔ بس حسد حرام ہے اور غبط حرام نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔